کہانی موسیٰ علیہ السلام کی۔ دوستوں، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو اسلام میں ایک پیغمبر، ایک قاصد اور ایک رہنما کا درجہ حاصل ہے۔ وہ ایک ایسے اکیلے شخص ہیں جن کا قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ایک شہزادے کے طور پر بڑے ہوئے۔ اس وقت مصر کا بادشاہ فرعون یعقوب علیہ السلام کے ماننے والوں سے بہت برا سلوک کرتا تھا۔ یہ عقیدت مند اسرائیل کی اولادوں کے طور پر جانے گئے جو یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں سے تھے۔ انہیں غلام کے جیسے رکھا جاتا، ان سے بہت کم مزدوری پر کام کرایا جاتا اور کبھی کبھار تو کچھ بھی نہیں دیا جاتا۔ فرعون چاہتا تھا کہ اسرائیلی صرف اس کا حکم مانیں اور اس کے خدا کی عبادت کریں، اور اسی طرح مصر میں بہت سے فرعون آئے اور انہوں نے خود کوئی خدا مانا یا پھر خدا کا پیغمبر۔ کئی برس بیت گئے اور بے رحم فرعون کو فراؤ کہا جانے لگا۔ وہ اسرائیلیوں سے بہت نفرت کرتا تھا۔ اسرائیلیوں کو سزا دینے کا وہ کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ ریاست میں ان کی ترقی دیکھ کر ان سے بہت نفرت کرتا تھا۔ ایک رات جب فراؤ سو رہا تھا، اس نے ایک خواب دیکھا۔ اپنے خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک بڑا سا آگ کا گولا آسمان سے نیچے آیا اور اس نے پورے شہر کو جلا ڈالا۔ آگ نے مصر کے لوگوں کو تباہ کر دیا، لیکن اسرائیلیوں کے گھروں کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ فراؤ ڈر گیا۔ اسے اپنے خواب کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، لہٰذا اگلے دن اس نے باعثوں اور جادوگروں کو بلایا۔ پھر اس نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ باعث نے اس سے کہا، اس کا مطلب ہے اسرائیلیوں کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور مصر کے لوگ اس لڑکے کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ فراؤ غصے سے بھر گیا۔ اس نے حکم دیا کہ اسرائیلیوں کے یہاں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو مار دیا جائے۔ فراؤ کے حکم کی تعمیر کی گئی اور سپاہیوں نے اسرائیلیوں کے یہاں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کا قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہی وقت تھا جب پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے۔ پیغمبر کی پیدائش ایک غریب اسرائیلی خاندان میں ہوئی۔ ان کا ایک بڑا بھائی تھا جن کا نام ہارون علیہ السلام اور ان کی ایک بہن بھی تھی۔ نبی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے ان کی ماں کو حکم دیا کہ وہ انہیں ایک ٹوکری میں رکھیں اور نیل ندی میں بہا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے وہی کیا جو ان کو کہا گیا تھا۔ انہوں نے انہیں بہتی ہوئی ندی میں چھوڑ دیا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے بہت غم زدہ تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ اللہ نے ان کے بیٹے کو اب تک محفوظ رکھا اور آگے بھی اسے کوئی نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ جب ٹوکری دور گئی تو انہوں نے اپنی بیٹی سے اس کا پیچھا کرنے کو کہا اور یہ پتہ لگانے کو کہ ان کا بیٹا محفوظ ہے۔ ٹوکری دریا میں لمبے سمے تک بہتی رہی اور پیغمبر کی بہن اس کا پیچھا کرتی رہی جیسا کہ ان کی ماں نے حکم دیا تھا۔ اللہ ٹوکری کی رہنمائی کر رہے تھے۔ کچھ وقت نیل ندی میں بہنے کے بعد وہ ٹوکری ایک پتلی دھار کی طرف مڑ گئی۔ اس دھار میں فراؤ کی بیگم غسل کر رہی تھی۔ جب اس نے وہ ٹوکری دیکھی تو اس نے اپنی کنیزوں سے ٹوکری کو کنارے پر لانے کو کہا۔ جب اس نے بچے کو دیکھا، اسے اس پر پیار امڑ آیا۔ فراؤ کی بیگم فراؤ سے بالکل الگ تھی۔ وہ ایک یقین پسند اور رحم دل عورت تھیں۔ وہ ایک بچے کے لیے تڑپ رہی تھیں۔ جب اس نے اس بچے کو دیکھا تو اسے گلے لگا لیا اور چومنے لگیں۔ بیگم کو ایک بچے کو پیار کرتا دیکھ فراؤ حیرت میں پڑ گیا۔ اس کی بیگم خوشی سے رو رہی تھیں اور اس نے ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بیگم نے اپنے شوہر سے التجا کی، مجھے اس بچے کو رکھنے دو، یہ ہمارا بیٹا ہوگا۔ فراؤ بیگم کی بات ٹال نہ سکا اور اس نے بچے کو گود لینے کا فیصلہ کیا۔ کچھ وقت بعد بچے کو بھوک لگنے لگی اور
اس نے رونا شروع کر دیا۔ بادشاہ کی بیگم نے کچھ دائیوں کو اسے دودھ پلانے کے لیے بلایا، لیکن بچے نے ان میں سے کسی کا دودھ نہیں پیا، اور پھر سپاہی اس کی بہن کو بادشاہ کی بیگم کے پاس لائے۔ سپاہیوں نے بتایا یہ لڑکی ٹوکری کا پیچھا کر رہی تھی۔ بہن بولی، بیگم صاحبہ میں تو بس ایسے ہی ٹوکری کا پیچھا کر رہی تھی۔ جب اس نے اپنے بھائی کو روتا دیکھا تو اسے فکر ہوئی اور اس نے اگل ہی دیا، میں کسی کو جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکتا ہے۔ بیگم صاحبہ راضی ہو گئیں اور انہوں نے سپاہیوں کو اس عورت کو لانے کا حکم دیا جس کے بارے میں وہ چھوٹی لڑکی بتا رہی تھی۔ پیغمبر کی بہن اپنی ماں کو لے کر آتی ہے اور انہوں نے دودھ پلانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے بچے کو سینے سے لگایا، اس نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ فراؤ یہ سب دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا اور اس نے پوچھا، تم ہو کون؟ اس بچے نے کسی اور کا دودھ نہیں پیا، تمہارا کیسے؟ پیغمبر کی ماں یہ جانتی تھی کہ اگر انہوں نے سچائی بتائی تو وہ بچے کو ترنت قتل کر دے گا، لہٰذا انہوں نے کہا میرا دودھ میٹھا اور خوشبودار ہے، اس لیے کوئی بچہ انکار نہیں کرتا۔ ان کے جواب نے فراؤ کو مطمئن کر دیا اور انہیں آیا کی ذمہ داری سونپ دی۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اس کو آپ کمنٹ میں ضرور لکھیں۔